نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الحنين المكين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آقائے دو عالم نور مجسم تاجدار ارب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانین پاک کے صدقہ سے آج ہم ہمارے بھائی ریاض صاحب کے گھر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد میں ہم سب کو یہاں پہ حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے. دعا ہے خدا لم یزل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح ہمیں اپنے گھروں کو سرکار کے ذکر پاک سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ انتہائی قابل توجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام ہو جاؤ، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو. یحببکم اللہ، خدا لم یزل از خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یغفر لکم ذنوبکم، پھر وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ آقائے دو عالم علیہ السلام کی محبت کی جو تعلیم ہمیں دے رہی ہے وہ انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی ذات سب سے محبوب ہے تو پھر فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو.
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع فرمان ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل، تمہاری ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ میں رچ بس جائے، تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تمہارے زندگی کے سب معاملات میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائیں گے، تو فرمایا پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ رہے گی کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، فرمایا پھر اللہ آج خود تم سے محبت فرمانا شروع کر دے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر محبت کا جو انداز بتلایا گیا ہے وہ بھی بہت ہی قابل توجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے کرنی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو ہمیں انداز سکھلایا ہے وہ ہمیں بطور لمحہ فکریہ کے ہر لمحہ زندگی میں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا قُلْ إِن كَانَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب فرما دیجئے اگرچہ تمہارے باپ ہیں وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے ہیں وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی ہیں وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں ہوں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ ہو وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا کمایا ہوا جمع کیا ہوا مال ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت و کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے رہنے سہنے کے مکان، کوٹھیاں، بنگلے، 8 چیزوں کی محبت کا بیان ہوا، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کنبہ، کاروبار، تجارت، رہنے سہنے کے مکان، ان تمام چیزوں کی محبت۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے محبت نہ رکھو، فرمایا ان سب سے درجہ بدرجہ محبت رکھو۔ لیکن قرآن پاک بہت افصاح اور ابلغ انداز کے اندر جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اگر اس بات کو آج ہم دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں تو اس سے سچا ایمان والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی گارنٹی اللہ پاک نے اعلان فرمایا۔ احبا فرمایا ان تمام محبتوں سے سب سے زیادہ محبت کا حقدار، جو سب سے زیادہ محبت کی جائے، من اللہ و رسولہ، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ فرمایا ساری محبتیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کنبہ، کاروبار، تجارت، رہنے سہنے کے مکان، فرمایا یہ سب سے محبت کرو، لیکن جب میرے محبوب کی بات آ جائے پھر ان سب محبتوں کو میرے حبیب کی محبت پہ قربان کر دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مبارک ہو، مبارک ہو، سبحان اللہ۔
فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان کی حلاوت میسر آ جائے، ایمان کا لطف آ جائے، ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائے، تو فرمایا پھر اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے، یہ بیلنس کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کی محبتیں ایک سائڈ پہ رکھ لو، اور پھر اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کو سامنے رکھو۔ تقاضۂ محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ نماز باقاعدگی سے پڑھی جائے، حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے، زندگی حضور کی سنت کے مطابق بنائی جائے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے کہ کھا رہے ہیں تو کیا کھا رہے ہیں، حلال ہے، حرام تو نہیں ہے، پی رہے ہیں تو دیکھا جائے حرام تو نہیں، اس میں کوئی آمیزش تو نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری ایک ایک سانس جب سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے گی، فرمایا دنیا سے اس وقت تک نہ جاؤ گے جب تک تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے محل کا دیدار نصیب نہیں ہو جاتا۔ اور دوسرے مقام پر صحیح بخاری میں جو حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ میں خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، دوسری روایت میں فی نفسی ہی، حتیٰ کہ اس کی جان سے اس کے نزدیک زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ حفیظ نظری نے قرآن و سنت کے انہی آیات اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت خوبصورت پیغام دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی محبت سب کچھ ہے، اور وہ ہر آدمی اپنے اندر مشاہدہ کرے کہ سنت کا کتنا پابند ہے۔ جس قدر سنت کا پابند ہوگا اتنی ہی محبت رسول مضبوط ہوگی، اور جتنی محبت رسول مضبوط ہوگی اتنا ہی خدا کے قرب میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کی محبتوں کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔